نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک دوست کا حکم تھا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ قائد ملت اسلامیہ کی کوئی کرامت آپ بیان فرمائیں، کیونکہ فقیر عقیل کا کچھ وقت حضرت کی بارگاہ میں گزرا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے میں یہ 1997 کے بعد کی بات ہے، 97 سن 2000 سے پہلے، یعنی 97 کے بعد اور 2000 سے پہلے حضور قبلہ شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ تشریف لائے، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا برسوں سے کہ میں حضرت سے پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ حضرت کی زلفیں ہیں، وہ زلفیں جو ہے وہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کس طرح زلفیں حضرت جو ہیں وہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس عمر میں بھی زلفوں کو مینٹین رکھنا، اس عمر میں بھی صفائی ستھرائی رکھنا، حضرت کا آنا جانا، اتنی معاملات مصروفیات۔ تو اسی ضمن میں جو ہے وہ بس میں موقع کی تلاش میں تھا کہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا، حضرت جو ہے ہمارے علاقے میں تشریف لائے تھے، بیان کر کے فارغ ہوئے اور آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھے، اتنے میں ہم وہاں ہجوم کو چیرتے ہوئے پہنچے۔ تو ابھی میں گاڑی کے بالکل قریب پہنچا اور میں نے کسی کو کہا، میں نے کہا بھائی وہ حضرت سے ملنا ہے اور ایک بات پوچھنی ہے۔ انہوں نے مجھے جانے دیا، تو حضرت نے شیشہ نیچے کیا اور پھر مجھے پوچھا، یعنی میری طرف دیکھا، پوچھا نہیں، میری طرف دیکھا اور حضرت نے فرمایا جی۔ تو میں ابھی بیان کرنا شروع ہی کر رہا تھا کہ حضرت میں آپ سے مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ابھی میں نے بیان ہی کرنا تھا کہ حضرت نے اپنا ماما ہٹایا اور سر پہ کھجایا، اور میں نے جب حضرت کا سر دیکھا تو تقریباً آپ کا سر جو ہے وہ بالوں سے خالی تھا، تو مجھے جواب مل گیا۔ سوال میرا یہ تھا، یعنی جواب مل گیا، اس کے بعد پھر حضرت نے واپس امامہ پہنا اور میری طرف دیکھ کے مسکرایا۔ ابھی میں بات ہی کر رہا تھا تو حضرت نے جواب میں فرمایا جواب نہیں ملا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ متاثر تو میں پہلے بھی تھا حضرت سے، لیکن یہ ان کی ایک کرامت تھی کہ سوال ابھی آیا نہیں اور جواب انہوں نے دے دیا۔ یہ بالکل میرے ساتھ ہی ہوا، مجھے کسی نے روایت نہیں سنائی ہے، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے ظاہر ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہوا یہ بڑا ایک میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میرا سوال یہ تھا حضرت سے کہ حضور یہ فرمائیے کہ زلفیں جو ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ یہاں سے بال جو پیچھے جاتا ہے اس کو زلفیں کہا جاتا ہے، یا صرف پیچھے سے بال بڑھا لینا اور یہاں کے بال پیچھے نہ جائیں؟ کیا اگر پیچھے سے بڑھا کر بالوں کو یہاں سے کان کے نیچے سے نکالا جائے اور یہاں سے بال نہ پیچھے جائیں تو کیا وہ زلفیں کہلاتی ہیں؟ سوال میرا یہ تھا، لیکن چونکہ حضرت جو ہے وہ ان کے بال یہاں سے تھے ہی نہیں، تو انہوں نے زلفوں کی نیت کر کے یہیں سے بال رکھے ہوئے تھے۔ میرا یہ خیال تھا اور شک تھا کہ حضرت یہاں سے شاید بال یہاں تک آتے ہوں گے حضرت کے، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے سوال کیا کہ میں اس بہانے حضرت سے بات بھی کر لوں گا، مجھے سعادت بھی ملے گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں اور کانفرنسز میں شرکت کرتا رہا ہوں۔ دارالعلوم میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں سے ہم جاتے تھے تو حضرت سے ملاقات رہتی تھی، لیکن چونکہ ایک تھوڑا سا زمانہ گزر گیا تھا، سال 2 سال ہو گئے تھے، میری حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو میرے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ کیوں نہ سوال کے بہانے ملاقات کی جائے۔ تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ مجھے جو حضرت کی یہ کرامت دکھائی۔ اللہ کریم ان کی قبر و رحمت رضوان کے پورے سے بھرے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہمیشہ مستفیض فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو کاوشیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، اللہ ہمیشہ ان کی نسلوں تک اور عوام اہل سنت تک اس کے فیوز و برکات پہنچائے اور ان کو اس کا خوب اجر عظیم عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہیں ایک ایسا درجہ عطا فرمائے کہ جو خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔